FBR کی ویب سائٹ پہ تمام بیگیج رولز دیے ہوئے ہیں جس پر باقاعدہ ہر چیز کی لمٹ دی گئی ہے، کیا آپ لے جا سکتے ہیں، کیا آپ نہیں لے جا سکتے۔ ایک پیسنجر کے لیے اس وقت $5,000 کی پرمیسیبل لمٹ ہے جو آپ باہر لے جا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک کرنسی ڈکلیریشن کاؤنٹر بھی بنایا ہوا ہے، ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے، ایک ویب بیسڈ بھی ہے اور موبائل بیسڈ اپلیکیشن بھی ہے۔ گولڈ بارز جو را گولڈ ہوتا ہے اس کی اجازت وہ ممنوع اشیاء کی لسٹ میں آتا ہے، وہ آپ باہر نہیں لے جا سکتے۔ اگر آپ کمرشل کوانٹٹی میں چیزیں لا رہے ہیں، موبائلز لا رہے ہیں، تو ان میں نیچرلی موبائلز پہ ڈیوٹی ٹیکسز موجود ہیں۔ اگر آپ 1-2 فون لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ پچھلے 1 سال میں تقریباً 3,000 موبائل فون سیز کیے ہیں۔ نیچرلی جو آپ کی پرسنل کنزمپشن کی دوائیاں ہیں وہ آپ لا سکتے ہیں۔ کچھ دوائیوں کی اجازت ہے، کچھ دوائیوں کی شاید نہیں ہے۔ دیکھیں ایئرپورٹ پہ اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے، ایک تو FBR کی ویب سائٹ پہ تمام بیگیج رولز دیے ہوئے ہیں جس پر باقاعدہ ہر چیز کی لمٹ دی گئی ہے، کیا آپ لے جا سکتے ہیں، کیا آپ نہیں لے جا سکتے۔ ایک چیز جیسے کرنسی، جس میں سب سے زیادہ لوگوں کو پرابلم آ رہی ہے آج کل کہ ہم کتنی کرنسی لے جا سکتے ہیں، کتنی نہیں لے جا سکتے، اس میں باقاعدہ ایک تو اسٹیٹ بینک نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہوا ہے، دوسرا ہم نے ایئرپورٹ کے اوپر ہی باقاعدہ اسکرینز لگا کے اور بینرز لگا کے ڈسپلے کیا کہ کتنی کرنسی کی ہر پیسنجر کی لمٹ ہے۔ جیسے ایک پیسنجر کے لیے اس وقت $5,000 کی پرمیسیبل لمٹ ہے جو آپ باہر لے جا سکتے ہیں، اور بچے کے لیے $2,500 ہے فی پرسن۔ تو جیسے اگر ایک فیملی ہے جس میں 2 لوگ ہیں اور ایک بچہ ہے تو ہر آدمی جو ہے وہ $5,000 تک اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ اس طرح سال میں جو لمٹ ہے وہ $30,000 ہے، $30,000 سے زیادہ نہیں لے جا سکتے۔ یہ انفارمیشن ہم نے وہاں پبلکلی ڈسپلے بھی کی ہوئی ہے تاکہ جتنی سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک کرنسی ڈکلیریشن کاؤنٹر بھی بنایا ہوا ہے جو ڈپارچر ہال میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں، اندر آتے ہیں، تو اس کے بالکل سامنے ڈکلیریشن کاؤنٹر ہے جو کہ اسکیننگ مشین سے بالکل پہلے ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی ابہام ہو تو وہاں پہ آ کے ہمارے لوگوں سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے اس میں کیا ہے وہ ایک اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے، ایک ویب بیسڈ بھی ہے اور موبائل بیسڈ اپلیکیشن بھی ہے جو اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ موجود ہے۔ اس کا نام پاس ٹریک ہے۔ پاس ٹریک میں آپ اپنا کرنسی ڈکلیریشن بھی دے سکتے ہیں، اس میں لمٹس بھی دی گئی ہیں اور ان لمٹس کے تحت آپ اپنی فلائٹ سے پہلے ڈکلیریشن فائل کر سکتے ہیں تاکہ وہ کسٹم کو انفارمیشن بھی آ جاتی ہے۔ تو میں لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ ضرور اس کے بارے میں دیکھیں۔ اگر کوئی تب بھی کنفیوژن ہے تو جب آپ ایئرپورٹ میں تشریف لاتے ہیں پلیز ڈو کم ٹو دا کسٹم ڈکلیریشن کاؤنٹر تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن۔ جی اسی طرح گولڈ، جیسے میں عرض کروں گا کہ گولڈ میں بھی باقاعدہ قانون موجود ہے۔ گولڈ جیولری جتنی آپ کو ایز اے نارمل پیسنجر جو آپ کی پرسنل کنزمپشن کی ہے، جو آپ کے ذاتی استعمال میں، وہ آپ ضرور لے جا سکتے ہیں۔ گولڈ بارز جو را گولڈ ہوتا ہے اس کی اجازت وہ ممنوع اشیاء کی لسٹ میں آتا ہے، وہ آپ باہر نہیں لے جا سکتے۔ ان کے لیے باقاعدہ کسٹم نے ایک FBR نے پروسیجر بنایا ہوا ہے جو ڈفرینٹ اسکیم ہے، جو پیسنجرز کے لیے نہیں ہے، وہ کمرشل امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے ہے۔ بٹ ویسے گولڈ بار فار پیسنجرز ممنوع ہے۔ جیولری کی حد تک جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آپ اپنی پرسنل کنزمپشن کی لے جا سکتے ہیں۔ آنے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جو ممنوع اشیاء ہیں ان سے آپ بالکل قطعاً مت لے کے ہیں۔ اگر آپ کمرشل کوانٹٹی میں چیزیں لا رہے ہیں، موبائلز لا رہے ہیں، تو ان میں نیچرلی موبائلز پہ ڈیوٹی ٹیکسز موجود ہیں۔ اگر آپ 1-2 فون لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کئی کیسز ہم نے ابھی ریسنٹلی ایئرپورٹ پہ روکے ہیں، پکڑے ہیں، جن میں لوگ کمرشل کوانٹٹی میں فونز لے کے آ رہے تھے۔ کئی لوگ چھپانے کے لیے اپنے اندر جسم میں قمیض کے اندر اسپیشل پاکٹس بنوا کے، ابھی ایک ریسنٹلی ہم نے کیس کیا جس میں ان صاحب نے 50 فون بالکل نئے برانڈ نیو فون رکھے ہوئے تھے۔ جسٹ ٹو کوٹ این ایگزامپل، ہم نے پچھلے 1 سال میں تقریباً 3,000 موبائل فون سیز کیے ہیں جن کی قیمت تقریباً 55 کروڑ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ لکر کے بارے میں لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ بالکل مت لے کے آئیں، قطعی طور پہ بین ہے۔ آپ لائیں گے تو پرابلم ہوگی، ایک تو کنفسکیٹ ہوگا، اگر زیادہ کوانٹٹی میں ہوگا تو اس میں پھر
क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी शुरू हो जाएगी। तो मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि बिल्कुल इसको इज्तनाब करें। इस तरह से कमर्शियल क्वांटिटी में चीज़ें लोग लेके आ जाते हैं। मेरी गुजारिश फिर यही होगी कि गवर्नमेंट ने नॉर्मल इंपोर्ट में एक स्कीम मौजूद है कि आप इंपोर्ट करें, वहाँ पे टैक्सेस, रेगुलर टैक्सेस दें, रेवेन्यू पे दें, जो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत अहम ज़रूरी है कि जब तक रेवेन्यू होगा ये सबके लिए ज़रूरी है। क्योंकि कुछ हमारे रेगुलेशंस हैं, कुछ बाहर के मुल्क के रेगुलेशंस भी हैं। अब हम हर्बल मेडिसिन ले जाते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि हर्बल मेडिसिन है जो जेन्युइन पैकिंग में नहीं होती, लोग ओपन पैकिंग में ले जाते हैं, उनकी शायद यहाँ से ज़्यादा बाहर उनको मुश्किल आता है, क्योंकि वहाँ पे कानून है, उनके लॉज हैं जिसके तहत फिर वो उन चीज़ों को रोक लेते हैं और पैसेंजर को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लाने वालों की हद तक जहाँ मैं बात करूँ तो नेचुरली जो आपकी पर्सनल कंजम्पशन की दवाइयाँ हैं वो आप ला सकते हैं। होता ही है कि लोग पूरा बैग भर के ले आते हैं, जैसे अभी रिसेंटली हमने कुछ केसेस किए जिसमें लोग पूरा बैग भर के दवाइयों का ले आते हैं, उसको तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। फिर दूसरी जो सबसे अहम बात है कि देखिए मेडिसिन की रेगुलेशंस पूरी दुनिया में मौजूद है। आप बाहर भी लेके जब दवाइयाँ जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि जी ये दवाइयाँ किस पर्पज के लिए हैं। यू नीड टू हैव प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन कि आप किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, और उसके बगैर वहाँ भी इजाजत नहीं होती। यहाँ पे यह है कि लोग कमर्शियल क्वांटिटी में बैग भर के ले आते हैं जो उनके इस्तेमाल की भी नहीं होती, तो उसमें फिर उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। उसमें नेचुरली देखें, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो नेचुरल हेल्थ है, ड्रैप है, उनके अपने रेगुलेशंस मौजूद हैं। कुछ दवाइयों की इजाजत है, कुछ दवाइयों की शायद नहीं है। उसमें फिर यह है कि हम वो दवाइयाँ रोकते हैं, देन दे हैव टू अप्रोच द ड्रैप, और फिर उनको प्रॉब्लम्स आती है, उसमें डिलेज होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप वो मेडिसिन अगर आपने लानी भी अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो आप एक तो इतनी क्वांटिटी हो जो आपकी पर्सनल कंजम्पशन है, और ये जरूर देखें कि ये इस पर कोई बैन तो नहीं है, क्योंकि ड्रैप ने बाकायदा अपने रेगुलेशंस, अपनी लिस्टें अपनी वेबसाइट पे भी दी होती है। तो ये जरूर देखिए कि आया ये कोई ऐसी चीज बैन तो नहीं है। ज्यादातर लोग मैंने देखे मल्टीविटामिन्स लेके आ रहे होते हैं जो उनकी पर्सनल कंजम्पशन की होती है। जहां तक पर्सनल कंजम्पशन की हद तक ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब लोग बहुत ज्यादा ले आते हैं, पूरा बैग भर के ले आते हैं, वह नेचुरली फिर हमें भी रोकना पड़ता है। फिर कुछ ऐसा एलिमेंट है जो एक्सप्लॉइट करने के लिए ब्रांड मेडिसिन भी लाते हैं, उसमें फिर हम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं करते, क्योंकि वो बैन आइटम्स होती है, कस्टम के कानून के मुताबिक भी बैन है, और फिर उनको अरेस्ट भी किया जाता है और अगला प्रोसीजर भी अडॉप्ट किया जाता है।